مولانا یوسف اصلاحی نے آداب زندگی میں کھانے کے آداب بہت اچھے بیان کیے ہیں، تو میں چند ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں. بلکہ میں تو یہ چاہوں گی کہ ان کو کہیں اپنے سامنے رکھیں اور کچھ دن تک اپنا حساب کتاب کرتے رہیں کہ ہم ان میں سے کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو نہیں کرنا چاہیے، اور کہیں وہ چھوڑ تو نہیں رہے جو کرنا چاہیے. نمبر 1، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیجئے. طہارت و نظافت کا تقاضا ہے کہ کھانے میں پڑنے والے ہاتھوں کی طرف سے طبیعت مطمئن ہو. نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیجئے، اور اگر بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ کر یاد کر لیجئے. یاد رکھیے کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا شیطان اس کو اپنے لیے جائز کر لیتا ہے. انہوں نے یہ جو کہا ہے اس کی یہاں تو ریفرنس نہیں دیا ہوا، مگر یہاں پر یہ حدیث کا ریفرنس موجود ہے کہ سم اللہ وکل مما یلیک، یعنی کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو اور اپنے قریب سے کھاؤ، ساری پلیٹ میں ہاتھ گھما کے نہیں. اور اگر کوئی بھول جائے تو یہ حدیث بھی یہاں پر موجود ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور یہ حدیث جو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی ہے. کھانے کے لیے ٹیک لگا کے نہ بیٹھیے، خاکساری کے ساتھ اکڑوں بیٹھیے یا دو زانوں ہو کر بیٹھیے، یا ایک گھٹنا بچھا کر اور ایک گھٹنا کھڑے کر کے بیٹھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھا کرتے تھے. اس طرح بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ایک ٹانگ ہے وہ پیٹ کے ساتھ لگتی ہے، اور اس میں جو معدہ ہے وہ پریس رہتا ہے، پھر اس میں بھوک زیادہ نہیں لگتی. لیکن میز پر بیٹھ کے یہ کام نہیں کر سکتے آپ. ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائیے، ضرورت پڑنے پہ بائیں ہاتھ سے مدد لے سکتے ہیں، یعنی کوئی چیز اگر بچہ ہے جیسے ایک ہاتھ سے گلاس اٹھانا مشکل ہے تو دو ہاتھ سے بھی اٹھا سکتے ہیں، یا یہ کہ کوئی چیز آپ جیسے اٹھا رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے اس کو مدد لے سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی ایک ہاتھ سے اور دائیں ہاتھ سے کھانا درست ہے. پھر اس کے بعد 3 انگلیوں سے کھائیے، اگر ضرورت ہو تو چھنگلی چھوڑ کر 4 انگلیوں سے کام لیجیے، یعنی اس کو چھوڑ کے یعنی 4 تک بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. انگلیاں جڑوں تک ساننے سے پرہیز کیجیے، یعنی اگلے حصوں سے کھا رہی یعنی پوری انگلیاں نہیں بھرنی چاہیے کھانے میں. ایک نوالا نگلنے کے بعد دوسرا نوالا لیجیے. روٹی سے انگلیاں صاف نہ کیجیے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ ایک طرف ڈبوئی اور اس میں انگلیوں کے ساتھ کچھ سالن لگ گیا، شوربہ لگ گیا، تو اگلا نوالا بنانے سے پہلے انہی انگلیوں کو جیسے ٹشو سے صاف کرتے ہیں تو ایسے روٹی سے صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. انتہائی مکروہ عادت. روٹیوں کو جھاڑنے اور پٹکنے سے پرہیز کیجیے، کہ اگر جیسے آٹا زیادہ لگے یا کچھ تو اس کو جھاڑ کے، یعنی کہ کھانے کا بھی ایک ادب ہوتا ہے نا، کھانے کی چیزوں کا بھی ایک احترام ہوتا ہے. پلیٹ میں اپنی طرف کے کنارے سے کھائیے، اپنے سامنے سے، نہ بیچ میں ہاتھ ڈالیے اور نہ دوسروں کی طرف سے کھائیے. جیسے یہ حدیث سنائی تھی نا کہ وہ کل مما یلی کا، یلی کا مطلب ولی یلی یعنی قریب ہے. نوالا گر جائے تو اٹھا کر صاف کر لیجئے یا دھو لیجئے اور کھا لیجئے، یہ بھی سنت میں سے ہے. اور اس میں خاص طور پر یہ جو ہے مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیمسح عنها التراب ولیسم اللہ ولیأکلھا. نیچے کچھ گر جائے، مٹی لگ جائے، اس کو جھاڑ دیں، اگر خشک چیز ہے، اگر دھونے کے لائق ہے دھو دیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا لیں. اور اس میں ایک بہت زبردست واقعہ آتا ہے کہ معقل بن یسار جو تھے وہ کھانا کھا رہے تھے تو ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، تو انہوں نے اٹھا لیا، صاف کیا اور کھا لیا. تو اس وقت وہ شاہ ایران کے دربار میں تھے، تو وہاں کے جو درباری تھے وہ دیکھنے لگ گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، نیچے گری ہوئی چیز کھا رہے ہیں. تو جو ان کے ساتھی تھے دوسرے، انہوں نے اشارے سے کہا کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں کرو نا. فقالوا له ما ترى ما يقول هؤلاء الاعاجم، ایسا نہیں کرو، یہ اجمی لوگ کیا کہیں گے، کہ ان عربوں کو تمیز نہیں. یقولون انظروا الى ما بين يديه من الطعام، کہ دیکھو اس شخص کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، والى ما يصنع بهذه اللقمه، اور یہ اس لقمے کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یعنی اس کھانے کو کھائے، لقمہ گرا تو بس جانے دے. فقال انی لم اکن لادع ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول هؤلاء الاعاجم، میں کبھی یہ نہیں کروں گا کہ ان اجمیوں کی بات سے متاثر ہو کر اس بات کو چھوڑ دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، کہ میں ان کی خاطر اپنے رسول کی بات کو جو میں نے خود سنی ہے اسے چھوڑ دوں، جو یہ کہتے ہیں کہتے رہیں. یہ ہے سنت کی پیروی، کوئی مروبیت نہیں، کوئی انفلوئنس نہیں. انا کننا نؤمر،
ہمیں حکم دیا جاتا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے اذا سقطت من احدنا لقمۃ ان یمیت بها من الاذى وان یاکلها، کہ اگر ہم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس میں جو کچھ لگ گیا ہٹا دے اور اس کو کھا لے. یعنی کوئی بھی غذا چھوٹی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کا اپنا ایک احترام ہے، یعنی اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو دائیں طرف کا کھانا ہے تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے مسلم کی، اور اس میں یہ کہ اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ ولیشرب بیمینہ، پیے بھی دائیں ہاتھ سے اور کھائے بھی دائیں ہاتھ سے. فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں سے پیتا ہے، تو شیطان کی مشابہت سے بچنا چاہیے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث مسلم کی ہے، کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا اس کو منع کیا اور کہا کہ دائیں سے کھاؤ، تو اس نے کہا لا استطیع، میں کھا نہیں سکتا، مجھے عادت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا لستطعت، کبھی نہ کھا سکو، کبھی استطاعت نہ ہو. قال فما وصلت یمینہ الی فیہ، تو کبھی بھی پھر اس کا دایاں ہاتھ منہ تک پہنچا ہی نہیں، یعنی اوپر لے جا ہی نہیں سکتا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کھانے کے بعد انگلیوں کے ساتھ اگر کوئی غذا لگے تو اس کو چاٹ لینا چاہیے. اور اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور ہاتھ پوچھتے نہیں تھے جب تک کہ اس کو چاٹ نہیں لیتے تھے. پھر یہاں یہ لکھتے ہیں کہ کھانا مل جل کر کھائیے، مل جل کر کھانے سے الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے اور برکت بھی. کھانے میں کبھی عیب نہ نکالیے، پسند نہ ہو تو چھوڑ دیجیے. بہت گرم جلتا ہوا کھانا نہ کھائیے. کھانے کے دوران بہت زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کیجیے. یعنی کئی لوگ کھانا چھوڑ کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر سب جب کھا چکتے ہیں تو پھر وہ دیر تک کھاتے رہتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بلا ضرورت کھانے کو نہ سونگھیے، اور کھانے کے دوران نہ بار بار اس طرح منہ کھولیے کہ چبتا ہوا کھانا نظر آئے، اور نہ بار بار منہ میں انگلی ڈال کر دانتوں میں سے کچھ نکالیے. اس سے دسترخوان پر بیٹھنے والوں کو گھن آتی ہے. کھانا بھی بیٹھ کر کھائیے اور پانی بھی بیٹھ کر پیجیے. البتہ ضرورت پڑنے پر پھل وغیرہ کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں اور پانی بھی پی سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے. اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ زمزم کہاں پیا جاتا ہے؟ حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع، اور اس وقت کتنا رش اور کتنی بھیڑ ہوتی ہے. تو وہ ایک ضرورت ہے نا کہ وہاں اب آپ اگر اتنے کراؤڈ میں بیٹھنے شروع ہو گئے تو لوگ آپ کو کچل دیں گے. لیکن بلا وجہ کھڑے ہو کر پینا جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے. تو اصل سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر. لیکن کوئی مجبوری ہے، ضرورت ہے، راستے میں ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے، کسی کراؤڈ میں ہے، پھر آپ نہیں بیٹھ سکتے، تو اس وقت ضرورتاً اجازت ہے. پلیٹ میں جو کچھ رہ جائے اگر رقیق ہو یعنی لیکوڈ ہو تو پی لیجئے، ورنہ انگلی سے چاٹ کر پلیٹ صاف کر لیجئے. کھانے کی چیزوں پر پھونک نہ ماریے، پھونک مارنا بھی منع ہے. اندر سے آنے والی سانس گندی اور زہریلی ہوتی. پانی 3 سانس میں ٹھہر کر پیجیے. اس سے پانی بھی ضرورت کے مطابق پیا جاتا ہے، تسلی بھی ہوتی ہے، اور یک بارگی پورے برتن کا پانی پیٹ میں انڈیل لینے سے کبھی کبھی تکلیف ہو جاتی ہے. ویسے بھی منع کیا گیا. اور جانور جو ہوتے ہیں نا، وہ جب ایک دفعہ منہ لگاتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں جب تک کہ تسلی نہ ہو. اجتماعی کھانے میں دیر تک کھانے والوں اور آہستہ کھانے والوں کی رعایت کیجیے. سب کے ساتھ اٹھیے. کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں چاٹ لیجیے، پھر ہاتھ دھو لیجیے. پھل وغیرہ کھا رہے ہوں تو ایک ساتھ 2 کاشے نہیں اٹھائیے کہ 2 انگور کے 2 کٹھے دانے یا 2 کھجوریں کٹھی یا کوئی بھی چیز 2 نہیں لیجیے. اسی طرح ایسی چیز سے پانی نہ پیجیے جس میں سے لیکوڈ نظر نہ آ رہا ہو، یعنی بند جیسے یہ جوس وغیرہ کے ڈبے ہوتے ہیں نا، تو اسی کو منہ لگا کر کہ نظر نہ آئے کہ اندر کیا ہے، ایسے نہیں پینا چاہیے. اس کو آپ چاہے تو کسی گلاس میں ڈال لیں. ہاں اگر ٹرانسپیرنٹ ہے کوئی چیز اور نظر آ رہی ہے تو چاہے پھر بوٹل ہو یا گلاس ہو، کپ، مگ، جو بھی پی سکتے ہیں. اور کھانے سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تو یہ سب باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند کیا اور کیا ناپسند کیا اور کیا ناپسند کیا. اور اگر انسان اس چیز کا خیال رکھے تو کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے.